الرحمن الرحیم۔ ظاہری اعمال کی اصلاح کے سلسلے کے اندر 8ویں چیز ہماری جو اصلاح طلب ہے وہ ہے مسلمانوں کے ساتھ برتاؤ، مسلمانوں کے حقوق اور برتاؤ وغیرہ، اور مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت اور ان کے ساتھ نیک برتاؤ۔ تمام مخلوق عمر کی کشتی پر سوار ہو کر دنیا کا سفر ختم کر رہی ہے، اور دنیا ایک مسافر خانہ ہے، اس لیے آخرت کے مسافروں یعنی مسلمانوں کا اپنے سرائے کے ہمجنس مسافروں کے ساتھ نیک برتاؤ کرنا بھی دین کا ایک رکن ہے۔ یعنی تمام مسلمان گویا ایک مسافر کی مانند ہے، مسافروں کی مانند ہے جو کہ آخرت کے سفر کی طرف رواں دواں ہیں، اور گویا سفر کے ساتھ ہی ایک دوسرے کے۔ تو اس وجہ سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا وہ انتہائی ضروری ہے۔ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ حقوق کی جب بات آتی ہے تو حقوق انسان کے اوپر 3 طرح سے ہوتے ہیں۔ یا تو اس کے اپنے نفس کے حقوق ہوتے ہیں، اپنی ذات کے، یا اس کے حقوق ہوتے ہیں جو اس کو ادا کرنے ہوتے ہیں وہ عام مخلوق کے، اور تیسرے ہوتے ہیں اس کو اپنے رشتہ دار، اقربا اور متعلقین وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کے حقوق ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی ذات کے انسان کے اوپر کیا حقوق ہیں۔ پہلی حالت میں چونکہ آدمی کو صرف اپنی ذات سے تعلق ہے، اس لیے اپنے نفس کی اصلاح اور اس خدائی لشکر کے حقوق ادا کرنے ضروری ہیں جو اس دنیا کے اندر، یعنی اس انسان کے اندر، جس کو عالم اصغر بھی کہتے ہیں، یعنی انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے۔ اگر ہم یہاں پہ ہیڈنگ لکھ لیں، پہلے ہیں نفس کے حقوق یا اپنی ذات کے حقوق تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر کچھ صفات، کچھ اس کو خوبیاں دی ہیں، ان خوبیوں کے مطابق ان چیزوں کی، ان صلاحیتوں کی اصلاح کرنا یہ ضروری ہے۔ اور چونکہ اس جگہ ہمیں اختصار مقصود ہے، اس لیے جس میں انسان میں خدائی لشکر کے صرف سرداروں کا تذکرہ کرتے ہیں اور متنبہ کیے دیتے ہیں کہ ہر انسان، ہر مسلمان کو ان کی حفاظت اور نگہداشت ضروری ہے۔ اب وہ لشکر کیا ہیں، وہ چیزیں انسان کے اندر، وہ صلاحیتیں کیا ہیں جن کے حقوق ادا کرنا ضروری ہے؟ تو اس کے اندر پہلی چیز جو آتی ہے وہ آتی ہے غصہ، جس کو انسان کے اندر پیدا کیا گیا۔ بلکہ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے اندر غصہ ایک تو پیدا کیا گیا، دوسرا اس کے اندر پیدا کیا گیا نفسانی خواہشات، اور تیسری اس کو جو چیز دی گئی اس کا نام ہے عقل۔ اب جو غصہ ہے اس کے ذریعے سے انسان اچھا کام بھی کر سکتا ہے، برا بھی کر سکتا ہے۔ خواہشات کے ذریعے اچھا کام بھی کر سکتا ہے، برا بھی۔ اسی طرح عقل انسان کو اچھائی کی طرف بھی لے کے جا سکتی ہے، برائی کی طرف بھی۔ اب ان کی تہذیب کیسے کرنی ہے انسان نے، ان کی کانٹ چھانٹ کیسے کرنی ہے تاکہ اس سے درست طریقے سے استعمال ہو سکے، تو اس کے لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑی پیاری مثال دیتے ہیں۔ پہلے وہ نفس کی خواہشات کی کچھ تفصیل بیان کرتے ہیں کہ جان لو کہ تمہارے اندر ایک خواہش پیدا کی گئی جس کی وجہ سے تم ہر مفید اور پسندیدہ مرغوب شے کو حاصل کرنے کی سعی کرتے ہو۔ یعنی اس کی بات کر رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے، انسانی خواہشات کی وجہ سے انسان ہر پسندیدہ، ہر مرغوب چیز کے پیچھے دوڑتا ہے۔ اور دوسری چیز جو پیدا کی گئی وہ غصہ پیدا کیا گیا۔ اس کے ذریعے سے انسان ہر مضر اور مکروہ چیز کو دفع کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے سے مضر اور مکروہ چیز کو دور کرتا ہے۔ اور تیسری چیز عقل پیدا کی گئی، جس کے ذریعے سے انسان اپنے معاملات کے انجام کو سوچتا ہے۔ یعنی یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان اپنے معاملات کے انجام کو سوچتا ہے، اور اپنی رعیت کی حفاظت کرتے ہوئے، یعنی اپنے جسم کے اندر جتنے بھی اعضاء ہیں، جتنے بھی اس کی خواہشات ہیں، ان تمام کی حفاظت کرتے ہوئے وہ اپنے انجام کار کو سوچتا ہے کہ میرے لیے سب سے بہتر کیا چیز ہو سکتی ہے۔ تو اب اس کی ایک مثال دیتے ہیں امام غزالی کہ غصے کو یوں سمجھو کہ گویا یہ کتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک لشکر کے سپاہی کے طور پہ ہمیں دیا۔ خواہشات جو ہیں اس کو یوں سمجھنا چاہیے کہ یہ گویا ہے کہ گھوڑا ہے، اور جو عقل ہے وہ بادشاہ ہے، عقل جو ہے وہ بادشاہ ہے۔ پس غصے کو کتا سمجھو، خواہش کو گھوڑا اور عقل کو بادشاہ۔ اس کے بعد معلوم کرو کہ یہ تینوں قوتیں تمہارے ماتحت بنا دی گئیں، یعنی یہ تینوں چیزیں انسان کے ماتحت ہیں،
انسان کے ماتحت، گویا یہ لشکر پورے کا پورا انسان کے ماتحت ہے، اور ان میں عدل و انصاف کرنا اور اس قدرتی لشکر سے مدد لے کر ابدی سعادت حاصل کرنا تمہارا فرض ہے۔ یعنی اس لشکر سے کام لے کر ابدی سعادت کیا مراد ہے کہ آخرت کے اندر جنت تک جانے والا بن جانا، تو یہ انسان کا فرض ہے یہ۔ بس اگر انسان کتے کو مہذب بنا لے، کتے سے مراد ہے غصہ، غصے کو مہذب بنا لے، مہذب بنانے سے مراد یہ ہے کہ جہاں پر اس کو فائدہ ہے شریعت کے مطابق وہاں پر اس کو استعمال کرے خوب اچھی طرح، اور جہاں پہ اس کو شریعت نے منع کیا ہے غصے کو پی جانے کے لیے وہاں پہ اس کو غصے کو پی جائے، تو گویا کتے کو مہذب کر لیا کہ جہاں پہ عقل چاہ رہی ہے یا شریعت چاہ رہی ہے وہاں پہ صرف اس کو استعمال کیا کتے کو۔ گھوڑے کو شائستہ کر لو کہ گھوڑے کے اوپر، یعنی گھوڑے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر سواری کی جاتی ہے، تو انسان خواہشات کے اوپر سواری کرے، اس کو اپنے کنٹرول میں رکھا ہو کہ جہاں اس کو لے کے جانا ہے وہاں لے جائے، اور جہاں اس کو لے کے جانا نقصان دہ ہے وہاں سے گویا لگام کے ذریعے اس کو روک لے وہ، اور کتے کو مہذب اور گھوڑے کو شائستہ کر کے بادشاہ یعنی عقل کے مطیع و فرما بردار بنا دے۔ یہ بادشاہ ہے، یعنی یہ فیصلہ کرے گا کہ کب کس جگہ پہ گھوڑے کو استعمال کرنا ہے اور کس جگہ پر کتے کو استعمال کرنا ہے۔ اگر اس طرح سے کر لیتے ہیں تو پھر گویا عدل کا حق ادا کر دیا، عدل کا حق ادا کر دیا، اور ضرور مقصود تک پہنچ جاؤ گے۔ لیکن اگر کیا کیا، محکوم کو حاکم کی سند پر بٹھا دیا، یعنی حاکم تو یہ تھا بادشاہ، اس کو اگر محکوم بنا دیا، تابع بنا دیا اپنی خواہشات کے یا اپنے غصے کے، اور غصہ جو ہے وہ عقل کے اوپر حکم چلانے لگا، یا خواہشات جو ہیں وہ ایسے ایسے کام سوچنے لگیں غلط کہ اور اس تک پہنچنے کے لیے عقل کو استعمال کرنا شروع کر دیا، عقل ان خواہشات کو پورا کرنے کی تدبیریں سوچنے لگی، تو پھر گویا کام الٹا کر دیا۔ اور حاکم بادشاہ کو تابع دار غلام بنا دو گے تو انصاف کھو بیٹھو گے اور ظالم کہلاؤ گے، کیونکہ کسی شے کا بے محل رکھنا ہی تو ظلم کہلاتا ہے۔ لہٰذا جب خواہش نفسانی کو چیز حاصل کرنا چاہے یا غصہ کسی شے کو دفع کرنا چاہے تو عقل سے سوچا کرو کہ اس کا انجام کیا ہے۔ اگر انجام اچھا ہو تو عقل کو چاہیے کہ اس کام کے کرنے کی اجازت دے دے، اور اگر انجام برا دیکھے تو ہرگز نہ اجازت دے، بلکہ اپنے ماتحت غلاموں سے اس کو پکڑوائے۔ مثلا نفس اگر بے جا خواہش کرتا ہے تو غصے کو اس پر حملہ کرنے کا حکم دے دو تاکہ اس بدبخت خادم کو زنجیروں کے اندر جکڑ دے۔ اب یہ بڑی پیاری مثال دی امام غزالی نے کہ اگر نفس کی خواہشات جو ہیں وہ کہ بے قابو ہو رہی ہیں تو اللہ نے دوسرا جو ہمیں سپاہی دیا لشکر کا وہ دیا غصہ۔ اب غصے کو لگا دو اس کے پیچھے، خواہشات کے پیچھے، کہ اپنے نفس کی خواہشات کے اوپر غصہ نکالو اور اس کو یعنی سبق سکھاؤ کسی طرح سے، تاکہ پھر یہ تابع رہے، عقل کے تابع رہے۔ اور عقل سے مراد جب بھی امام غزالی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد بے دینوں کی عقل نہیں ہے، بلکہ شریعت کی روشنی کے اندر بننے والے ایک مومن کی عقل ہے، اس کی بات کرتے ہیں۔ اگر تم نے اپنے عقل سے دریافت ہی نہیں کیا یا دریافت کیا مگر اس کی حکم کی اطاعت نہیں کی، بلکہ اس کو تابع دار و خادم غلام بنا لیا، یعنی عقل کو تابع دار غلام بنا لیا کہ شہوت اور غصہ جو کرنا چاہیں عقل ان کی ہاں میں ہاں ملا کر ان کا منشا پورا کرنے میں ہیلے تدبیریں سوچنے لگے، تو گویا تم نے قدرتی سپاہ میں عدل بدل کر دیا۔ یعنی خواہش اور غصہ جو ہے وہ اگر حاکم بن گیا اور عقل اس کی بیچارے کی غلام اور لونڈی بن کر ان کے لیے تدبیریں سوچنے لگی ان کو پورا کرنے کی، تو پھر جو ہے وہ نظام الٹا کر دیا ہم نے، اور جس میں انصاف رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا اس میں ہم نے ظالمانہ کارروائی کر دی، تو گویا نقصان کر دیا ہم نے سارے کے سارے اپنے معاملات کا۔